السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی۔ ناظرین، معجزات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو انسان آنکھوں دیکھ کے یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ قدرت کی نشانی جو ہے وہ وہاں پہ دستک دیتی ہے کہ یہ قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہاں پہ یہ انسان کو فائنل ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا معجزہ، ایک قدرت کی ایک ایسی نشانی جو کچھ دن پہلے ظاہر ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ 28 سال کے بعد ایک شخص کی لاش ملی ہے، اور وہ لاش بالکل فریش۔ اس لاش پہ کوئی بھی ایسا نشان موجود نہیں ہے جو اس چیز کو بیان کر سکے کہ یہ سالوں پرانی لاش ہے۔ وہ لاش اتنی فریش تھی جیسے کوئی تازہ انسان فوت ہوا ہے، تازہ انسان مرا ہے، اس کی لاش جس طرح ہوتی ہے، وہ لاش 28 سال کے بعد بھی ویسی ہی ملی۔ وہ 28 سال کے بعد لاش کیسے ملی اور 28 سال پہلے وہ لاش کس طرح جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے کوہستان کا، جہاں پہ آج سے 28 سال پہلے ایک برفانی طوفان آتا ہے، اور اس طوفان میں ایک شخص جس کا نصیر الدین نام ہے، وہ گھوڑے پہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس برفانی طوفان میں وہ شخص لاپتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے عزیز و اقارب، دوست وغیرہ سارے اس کو ڈھونڈ کے ذلیل خوار ہو جاتے ہیں، ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، لیکن نصیر الدین نہیں ملتا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ان کو یہ چیز کنفرم ہوتی جاتی ہے کہ شاید نصیر الدین کسی برفانی طوفان میں لاپتہ ہو کے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے شاید۔ تو 28 سال کے بعد جیسے جیسے گلیشیئر پگھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے، تو جو کوہستان کے لوگ ہیں وہ ان کی نظر پڑتی ہے ایک ایسے انسان پہ جو لاش ٹائپ ہوتی ہے، اور وہ اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اس کو نکال لیتے ہیں، اس کی لاش بالکل فریش ہوتی ہے، جیسے بھائی کوئی نشان ان کو اس کی لاش پہ نہیں ملتا، اور کسی طرح سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ لاش 28 سال پرانی ہے، بالکل فریش۔ تو وہ جیسے ہی اس کو باہر نکالتے ہیں برف میں سے، تو پھر ان کو یہ جب اس کی تلاشی لیتے ہیں، اس کی جیب میں سے اس کا شناختی کارڈ نکلتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے نصیر الدین۔ تو وہ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جو آج سے 28 سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا، اور یہ اسی انسان کی لاش ہے۔ تو اس لاش کو وہ اس نصیر الدین کے گھر والوں کو دیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کے بندے کی جو لاش ہے وہ آج 28 سال بعد ہمیں یہاں سے ملی ہے۔ تو گھر والے بیچارے جنہوں نے ساری عمر روتے روتے گزار دی، نہ ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہمارا جو گھر کا ممبر ہے وہ مر چکا ہے، نہ ہی ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ شاید کسی مصیبت میں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس انسان کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی موت کا صبر آہستہ آہستہ انسان کو آ جاتا ہے، لیکن جس انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے لیکن وہ مل نہیں رہا، تو وہ ایک عجیب تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے جو گزرتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے جناب اس کے نصیر الدین کے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ جب 28 سال اپنے گھر کے فرد کی وہ لاش دیکھتے ہیں تو وہ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کو قدرت یاد آتی ہے کہ جس نے، یہ وہی قدرت ہے، یہ اسی قدرت کی نشانی ہے جس نے ہمارے گھر کے فرد کی لاش کو آنچ تک نہیں آنے دی، ہمارے گھر کے فرد کی لاش کو کوئی نشان بھی نہیں دیا، کوئی تکلیف بھی نہیں دی، تو وہ صحیح سلامت جو ہے وہ ہمیں برآمد ہو گئی ہے، ہمیں مل گئی ہے۔ تو ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، ہر وقت اللہ اکبر کے آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں جناب اس واقعے کے بعد۔
تو یہ کتنا بڑا ایک دردناک حقیقت ہے کہ کوئی انسان آپ کا گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے، لیکن سالوں سال تقریباً 3 دہائیوں کے قریب 28 سال تقریباً 3 دہائیوں کے قریب کا عرصہ بنتا ہے، تو پورے 30 سال ہو جائیں تو پھر وہ 3 دہائی بن جاتے ہیں۔ تو 3 دہائیوں کے بعد آپ کے گھر کے فرد کی آپ کو لاش مل رہی ہے، اور آپ کی سچویشن جو ہے وہ وہی انسان جانتا ہے جس پہ بیتتی ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ QC TV کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔